بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ KPK اور فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 7 کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹیچر رشید حاضر ہے۔ تو اس یونٹ نمبر 7 کا نام ہے ہبل۔ آج کا لیسن ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پیراگراف سے، when we look at stars، یہاں سے یہ ہے پیج نمبر 64، صفحہ نمبر 64۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، when we look at stars، جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، we look at history، تو ہم تاریخ دیکھتے ہیں۔ The light، وہ روشنی، that arrive at our location، جو ہم تک پہنچتی ہے۔ لوکیشن کہتے ہیں مقام کو یا جگہ کو یا محل وقوع کو، لیکن یہاں مطلب ہے جو ہم تک پہنچتی ہے۔ arrive at our location، جو ہم تک پہنچتی ہے۔ کہاں سے؟ from the farthest objects in the universe، کائنات میں سب سے دور چیزوں سے۔ فاردیسٹ، سب سے دور، آبجیکٹس، چیزوں، یونیورس، کائنات۔ اچھا، تو وہ کون سی روشنی ہوتی ہے؟ از لائٹ، تو یہ وہ روشنی ہوتی ہے that left those objects billions of years ago۔ اچھا، جو اربوں سال پہلے ان چیزوں سے آنا شروع ہوئی، billions of years، ارب سالوں ایگو پہلے۔ so we see them، اس لیے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اس لیے وہ چیزیں ہمیں اس طرح دکھائی دیتے ہیں as they appear long ago، جس طرح یہ بہت پہلے دکھائی دیتی تھی۔ appeared، دکھائی دیتی تھی، long ago، بہت پہلے۔ The most distant galaxies look، سب سے دور کہکشائیں دکھائی دیتے ہیں۔ most distant، سب سے دور، گلیکسیز، کہکشائیں۔ اچھا، کس طرح دکھائی دیتے ہیں؟ strange، عجیب طرح کے، smaller، نسبتاً چھوٹے، irregular، بے قاعدہ شکل کے یا بے ترتیب، لیکن کلیئرلی ڈیفائنڈ شیپس، جن کی صاف طور پر مخصوص شکلیں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن نہیں ہوتی ہے، کلیئرلی، صاف طور پر، ڈیفائنڈ، مخصوص شیپس، شکلیں، یعنی سب سے دور کہکشائیں عجیب، زیادہ چھوٹے، بے قاعدہ یا بے ترتیب دکھائی دیتے ہیں، جن کی صاف طور پر مخصوص شکلیں نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، نو ٹیلیسکوپ بیفور ہبل ہیڈ دا ریزولوشن، ہبل سے پہلے کسی دوربین میں صلاحیت نہیں تھی۔ ریزولوشن، صلاحیت، ٹیلیسکوپ، دوربین، کس چیز کی صلاحیت نہیں تھی؟ ٹو سی دیز ڈسٹینٹ گلیکسیز، ان دور کہکشاؤں کو دیکھنے کی، یعنی ہبل سے پہلے کسی دوربین کے پاس ان دور کہکشاؤں کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اچھا، ایسٹرونومرز فوکسڈ ہبل، ماہرین فلکیات نے ہبل کو مرکوز رکھا۔ فوکسڈ، مرکوز رکھا، ایسٹرونومرز، ماہرین فلکیات، کس چیز پر مرکوز رکھا؟ on what appear to be a nearly empty patch of sky۔ اچھا، آسمان میں تقریباً خالی نظر آنے والی ٹکڑے پر، نیئرلی، تقریباً، ایمٹی، خالی، پیچ، ٹکڑا، فار 10 days، 10 دن تک، یعنی ماہرین فلکیات نے 10 دن تک ہبل کو آسمان میں تقریباً خالی نظر آنے والی ٹکڑے پر مرکوز رکھا۔ اچھا، the results contained
10,000 galaxies at various stages of evolution. اچھا دا ریزلٹ ہے یہ نتائج 10,000 کہکشاؤں کے ارتقاء کے مختلف مراحل پر مشتمل تھی. کنٹینٹو مشتمل تھی ویریس سٹیجز مختلف مراحل آف ایولیوشن ارتقاء کی. ایولیوشن کہتے ہیں ارتقاء کو. اینڈ کورز اے پیچ آف اسکائی اور آسمان کے ایک چھوٹے ٹکڑے کا اتنا حصہ ڈھانپتا ہے یا لیتا ہے. کورز ڈھانپتا ہے یا لیتا ہے. اے پیچو ایک چھوٹا ٹکڑا پیچ کہتے ہیں چھوٹے ٹکڑے کو. اچھا اسمالر دین دا سائز آف اے پین ہیڈ جو ایک سوئی کے سرے کی جسامت سے چھوٹا ہوتا ہے. اسمالر دین سے چھوٹا ہوتا ہے. کس چیز سے چھوٹا ہوتا ہے؟ دی سائز آف اے پین ہیڈ ایک سوئی کے سرے سے. پین ہیڈ کہتے ہیں سوئی کے سرے کو. ہیلڈ ایٹ آرمس لینتھ جو سیدھے بازوں کے ساتھ پکڑا گیا ہو. ہیلڈ پکڑا گیا ہو. آرمز لینتھ سیدھے بازو. یعنی یہ نتائج 10,000 کہکشاؤں کے ارتقاء کے مختلف مراحل پر مشتمل تھی اور آسمان کے ایک چھوٹے ٹکڑے کا اتنا حصہ ڈھانپتا ہے یا لیتا ہے جو ایک سوئی کے سرے کی جسامت سے چھوٹا ہوتا ہے جو سیدھے بازو کے ساتھ پکڑا گیا ہو. اچھا ٹو فوٹوگراف دی انٹائر اسکائی ان دیس ڈیٹیل. اچھا پورے آسمان کی مکمل معلومات پر مبنی تصویر لینے کے لیے. ٹو فوٹوگراف تصویر لینے کے لیے دی انٹائر اسکائی پورے آسمان کی ان دیس ڈیٹیلوں مکمل معلومات پر مبنی. اس طرح کی مکمل معلومات پر مبنی would require 13 million ہبل امیجز. 13 ملین یعنی 1,30,00,000 ہبل کی تصاویر یعنی ہبل کی لی گئی تصاویروں کی ضرورت پڑے گی with comparable exposure جو اس طرح نظر آ رہے ہو. اب اس پورے سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. پورے آسمان کی مکمل معلومات پر مبنی اس طرح کی تصویر لینے کے لیے 13 ملین یعنی 1,30,00,000 ہبل کی تصاویروں یعنی ہبل کی لی گئی تصاویروں جو اس طرح نظر آ رہے ہو کی ضرورت پڑے گی. اچھا کمپیریبل کہتے ہیں اس طرح ایکسپوژر نظر آنے والے. اچھا جو اس طرح نظر آ رہے ہو. اچھا دی اسٹننگ امیج واز کالڈ اس حیران کر دینے والی تصویر کو کہا جاتا تھا. اسٹننگ حیران کر دینے والی امیج تصویر کیا کہا جاتا تھا؟ دا ہبل ڈیپ فیلڈ یعنی ہبل کی ڈیپ فیلڈ. اس حیران کر دینے والی تصویر کو ہبل ڈیپ فیلڈ کہا جاتا تھا. دی کمپوزیشن آف دی کاسموس فائنلی کیم انٹو فوکس. آخر کار کائنات کے ترتیب کا احاطہ کر لیا گیا. کمپوزیشن ترتیب آف دی کاسموس کائنات کی. کاسموس کہتے کائنات کو. کیم انٹو فوکس یعنی احاطہ کر لیا گیا. کب؟ ان دا لیٹ 1990s 1990 کی دہائی کے آخر میں اینڈ ارلی انٹو دا فرسٹ ڈیکیڈ آف دی 21st century اور 21ویں صدی کی پہلی دہائی کے شروع میں. ڈیکیڈ کہتے ہیں دہائی کو. آخر کار 1990 کی دہائی کے آخر اور 21ویں صدی کی پہلی دہائی کے شروع میں کائنات کے ترتیب کا احاطہ کر لیا گیا. دی پارٹ آف دی یونیورس کائنات کا وہ حصہ with which we are most familiar جس کے ساتھ ہم زیادہ
واقفیت رکھتے ہیں یا جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، موسٹ فیملیئر اور سب سے زیادہ آگاہ، یا یعنی جو سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں. دیٹ از ٹو سے پلانٹس، مونس، سٹارز، نیبولاز اینڈ گیلیکسیز. جیسا کہ سیارے، پلانٹ سیارے، مونس چاند، سٹار ستارے، نیبولاز کہتے ہیں گیس یا گرد کے بادل، اینڈ گیلیکسیز اور کہکشائیں. اچھا، اکاؤنٹس فار لیس دین 1% آف دی یونیورس ٹوٹل کنٹینٹس. کائنات کے مجموعی لوازمات کے 1% سے کم حصے پر مشتمل ہے. اکاؤنٹس فار مشتمل ہے یونیورس، کائنات کی ٹوٹل کنٹینٹس، مجموعی لوازمات، ٹوٹل مجموعی کنٹینٹس لوازمات، یعنی کائنات کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، جیسا کہ سیارے، چاند، ستارے، گیس یا گرد کے بادل اور کہکشائیں، کائنات کے مجموعی لوازمات کے 1% سے کم حصے پر مشتمل ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے نان لومینس میٹر، غیر روشن مادہ. نان لومینس غیر روشن، میٹر مادہ. موسٹلی ہائیڈروجن ڈسپرس تھرو آؤٹ اسپیس. زیادہ تر پورے فضا میں پھیلے ہوئے ہائیڈروجن پر مشتمل ہے. ڈسپرسڈ پھیلے ہوئے، موسٹلی یعنی زیادہ تر، ڈسپرسڈ پھیلے ہوئے، تھرو آؤٹ اسپیس پورے فضا میں. از اباؤٹ 3%، یعنی تقریباً 3% ہے. یعنی غیر روشن مادہ جو زیادہ تر پورے فضا میں پھیلے ہوئے ہائیڈروجن پر مشتمل ہے، تقریباً 3% ہے. while the rest is the largely mysterious dark matter، جبکہ باقی زیادہ تر پراسرار سیاہ مادے پر مشتمل ہے. the rest یعنی باقی، لارجلی زیادہ تر، مسٹیریس پراسرار، ڈارک میٹر سیاہ مادہ، یعنی جبکہ باقی زیادہ تر پراسرار و سیاہ مادے پر مشتمل ہے. اینڈ دا کمپلیٹلی مسٹیریس ڈارک انرجی، اور مکمل طور پر پراسرار و سیاہ توانائی پر مشتمل ہے. ڈارک انرجی، سیاہ توانائی. اچھا، یعنی غیر روشن مادہ جو زیادہ تر پورے فضا میں پھیلے ہوئے ہائیڈروجن پر مشتمل ہے، تقریباً 3% ہے، جبکہ باقی زیادہ تر پراسرار سیاہ مادہ ہے اور مکمل طور پر پراسرار اور سیاہ توانائی پر مشتمل ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے اور یونیورس اسٹارٹیڈ ود اے بینگ. ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے سے شروع ہوئی، یعنی سے وجود میں آئی. ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے سے وجود میں آئی. بینگ کہتے ہیں بڑے دھماکے کو. اینڈ ہیز بین ایکسپینڈنگ ایور سینس، اور ہمیشہ سے پھیل رہا ہے. ایور سینس ہمیشہ سے ایکسپینڈنگ پھیل رہا ہے. ہاں، دا اسپیس بٹوین گیلیکسیز انکریزنگ ود ٹائم. وقت کے ساتھ کہکشاؤں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے. اسپیس فاصلہ بٹوین گیلیکسیز کہکشاؤں کے درمیان انکریزنگ بڑھ رہا ہے ود ٹائم، وقت کے ساتھ. دا ڈیٹا ریسیوڈ ڈکلیئرڈ، موصول ہونے والے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے. ڈیٹا اعداد و شمار، ریسیوڈ جو موصول ہوا ہے، یعنی موصول ہونے والے، ڈکلیئرڈ ظاہر ہوتا ہے یا ظاہر کرتا ہے. دیٹ دا یونیورس wasn't slowing down at all، کہ کائنات کی رفتار بالکل کم نہیں ہو رہی تھی. ایٹ آل بالکل، سلو ڈاؤن، سلوئنگ ڈاؤن کم ہو رہا تھا. سلو ڈاؤن کم ہونا. ایز واز پریویسلی تھاٹ، جس طرح پہلے خیال کیا جاتا تھا. پریویسلی پہلے کی طرح تھاٹ خیال کیا جاتا تھا. رادر اٹ واز اسپیڈنگ اپ،
بلکہ اس کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی، رادر کہتے بلکہ ایز دو سم تھنگ ور پرپیلنگ اٹ، کہ جیسے کوئی چیز اس کو دھکا دے رہا تھا. پرپیلنگ دھکا دینا. ڈرائیونگ اٹس ایکسپینشن فاسٹر اینڈ فاسٹر، اور اس کے پھیلاؤ یعنی پھیلنے کے عمل کو تیز سے تیز کر رہا تھا. ایکسپینشن پھیلاؤ یعنی پھیلنے کا عمل، فاسٹر اینڈ فاسٹر تیز سے تیز تر. اچھا، ہبل ہیز thoroughly studied stars. ہبل نے تفصیل کے ساتھ ستاروں کا مطالعہ کیا ہے. thoroughly تفصیل کے ساتھ، studied مطالعہ کیا ہے. The closest star to our earth is the sun. ہماری زمین کے سب سے نزدیک ستارہ سورج ہے. closest سب سے نزدیک. It is considered typical of middle-aged stars. یہ وسطی عمر رکھنے والے ستاروں میں عام ستارہ سمجھا جاتا ہے. کنسیڈرڈ سمجھا جاتا ہے. ٹیپیکل عام یا عام ستارہ، آف مڈل ایجڈ وسطی عمر والے سٹارز ستاروں میں. فارمڈ فرام اے کولیپسڈ کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ، جو گیس اور گرد کے گھیرے ہوئے بادلوں سے بنا ہے. فارمڈ بنا ہے، کولیپسڈ گھیرے ہوئے، کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ گیس اور گرد کے بادل. اسٹارس آر بارن ان کلاؤڈز آف گیس اینڈ ڈسٹ، ستارے گیس اور گرد کے بادلوں میں بنتے ہیں. ون سچ اسٹیلر نرسری از دا اورائن نیبولا. ایک ایسے ستاروں کا مرکز اورائن نیبولا ہے. اسٹیلر ستاروں کی، نرسری مرکز. اچھا، یہ اورائن نیبولا یہ ستاروں کے ایک جھرمٹ کا نام ہے. اورین نیبولا ستاروں کے ایک جھرمٹ کا نام ہے. اچھا، اور آگے اب اس اورین نیبولا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. این انارمس کلاؤڈ آف گیس اینڈ ڈسٹ، جو گیس اور گرد کا ایک بہت بڑا بادل ہے. انارمس بہت بڑا. اچھا، مینی لائٹ ایئرس اکراس، جو بہت سے نوری سال آگے ہے. اکراس آگے یا دور یا فاصلے پر ہے. جو بہت سے نوری سالوں کے فاصلے پر ہے. اچھا، یعنی ایک ایسے ستاروں کا مرکز اورائن نیبولا ہے، جو بہت سے نوری سالوں کے فاصلے پر ہے یا جو بہت سے نوری سالوں آگے ہے. گیس اور گرد کا ایک بہت بڑا بادل ہے، یعنی جو بہت سے نوری سال آگے یا فاصلے پر گیس اور گرد کا ایک بہت بڑا بادل ہے. اچھا، ٹربیولنس فرام ڈیپ ودن دیز کلاؤڈ کریٹس، ان بادلوں کے اندر گہرائی کا انتشار بناتا ہے. کریٹس بناتا ہے، ٹربیولنس انتشار. فرام ڈیپ ودن دیز کلاؤڈ، ان بادلوں کے اندر گہرائی سے یا گہرائی کا، ان بادلوں کے اندر گہرائی کا ٹربیولنس انتشار. اچھا، تو ان بادلوں کے اندر گہرائی کا انتشار کیا بناتا ہے؟ ہائی ڈینسٹی ریجنز، زیادہ کثافت والے علاقے. ہائی زیادہ، ڈینسٹی ثقافت والے، ریجنز علاقے. کالڈ نٹس، جو نٹس کہلاتی ہے یا جو نٹس کو اردو میں گرہے کہا جاتا ہے، جو گرہے کہلاتی ہے یا جو نٹس کہلاتی ہے. دیز نٹس کنٹین سفیشینٹ ماس، یہ گرہے یا نٹس کافی مادے پر مشتمل ہوتی ہے. سفیشینٹ کافی، ماس مادے یا کمیت. دیٹ دا گیس اینڈ ڈسٹ کین بیگن ٹو کولیپس،
تاکہ گیس اور دول گرنا شروع ہو سکے۔ اچھا، کولیپس گرنا فرام گریویٹیشنل اٹریکشن، کشش ثقل کے اثر یا طاقت سے۔ گریویٹیشنل کشش ثقل کے اٹریکشن یعنی اثر یا طاقت۔ یہ گرہ یا نٹس کافی مادے پر مشتمل ہوتی ہے تاکہ کشش ثقل کے اثر یا طاقت سے گیس اور دول گرنا شروع ہو سکے۔ ایز اٹ کولیپسز، جو ہی یہ گرنے لگتا ہے، پریشر فرام گریویٹی کازز، کشش ثقل کے دباؤ کی وجہ سے، پریشر دباؤ گریویٹی کشش ثقل، دا میٹیریل ایٹ دا سینٹر ٹو ہیٹ اپ، مرکز میں موجود مادہ گرم ہونے لگتا ہے۔ ہیٹ اپ گرم ہونا۔ اچھا، کریٹنگ اے پروٹوسٹارو، جیسے پروٹوسٹارو بن جاتا ہے۔ کریٹنگ یعنی بناتا ہے، اے پروٹوسٹارو ایک پروٹوسٹارو گیس اور گرد یا دل سے بننے والا ایک ستارہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ون ڈے، ایک دن یا کسی دن، دیس کور بیکمس ہاٹ انف، یہ مرکزی یا اندرونی حصہ اتنا گرم ہونے لگتا ہے، ٹو اگنائٹ فیوژن، کہ یہ پگھلاؤ کو بھڑکاتا ہے۔ اگنائٹ بھڑکاتا ہے، فیوژن پگھلاؤ، اینڈ اے اسٹار از بارن، اور ایک ستارہ مارز وجود میں آ جاتا ہے۔ Not all of the material in the collapsing cloud ends up، گرتے ہوئے بادل میں موجود سارا مادہ ختم نہیں ہوتا، اینڈ اپ ختم ہونا، ایز پارٹ آف اے اسٹار، جو ایک ستارے کا حصہ ہوتا ہے، دا ریمیننگ ڈسٹ کین بیکم، تو اچھا باقی رہ جانے والے دول سے بن سکتے ہیں، کیا چیزیں بن سکتی ہے؟ پلانٹس، سیارے، ایسٹرائیڈز، سیارچے، چھوٹے سیارے کو کہتے ہیں، اور کامٹس یا دمدار ستارے، کامٹس کہتے ہیں دمدار ستارے کو، اور ایٹ میں ریمین ایز ڈسٹ، یا یہ گرد ہی رہتا ہے۔ اچھا، اس سنٹینس کو میں اس طرح ٹرانسلیٹ کروں گا، پورے سنٹینس کو، گرتے ہوئے بادل میں موجود سارا مادہ ختم نہیں ہوتا جو ایک ستارے کا حصہ ہوتا ہے، باقی رہ جانے والے دول سے یا گرد سے سیارچے یا دمدار ستارے بن سکتے ہیں، یا یہ گرد ہی رہتا ہے۔ یہ مادہ، دی کیمیکل میک اپ آف اسٹارس، ستاروں کی کیمیائی ساخت، کیمیائی میک اپ ساخت، ریویلڈ تھرو اسپیکٹروسکوپی، جو اسپیکٹروسکوپی سے معلوم ہوتی ہے، ریویلڈ معلوم ہونا۔ اچھا، ڈیپینڈز آن دی میٹیریل، اس مادے پر انحصار رکھتا ہے، ان وچ دے اوریجنیٹ، جس میں یہ بنتے ہیں، اوریجنیٹ بننا۔ ان دا ارلی یونیورس، ابتدائی کائنات میں، اسٹارز ور فارمڈ فرام میٹر، ستارے ایسے مادے سے بنے تھے، دیٹ لیکڈ موسٹ ایلیمنٹس، جس میں یعنی جس مادے میں اکثر عناصر موجود نہیں تھی، لیکڈ موجود نہیں تھی، موسٹ ایلیمنٹس زیادہ تر عناصر یا اکثر عناصر، ایکسیپٹ فار ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم، ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ، یعنی ابتدائی کائنات میں ستارے ایسے مادے سے بنے تھے جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ اکثر عناصر موجود نہیں تھی۔ The other chemical elements have been، دوسرے عناصر have been یعنی بن رہے تھے،
اینڈ اسٹیل آر بینگ کریٹڈ ان دا انٹیریئر آف اسٹارس، اور اب بھی ستاروں کے اندرونی حصوں میں بنتے رہے ہیں. انٹیریئر اندرونی حصوں آف اسٹارز ہو، ستاروں کے، بینگ کریٹڈ ہو، بنتے رہے ہیں، اسٹیل ہو، ابھی تک، اب بھی. اچھا، کس طرح؟ تھرو نیوکلیئر فیوژن پروسیسز، جوہری پلاؤ کے عملوں کے ذریعے. نیوکلیئر ہو، جوہری، فیوژن ہو، پگھلاؤ، پروسیسز ہو، عمل ہو، جوہری پگھلاؤ کے عملوں کے ذریعے. یعنی دوسرے عناصر پہلے بھی بن رہے تھے اور اب بھی جوہری پگھلاؤ کے عملوں کے ذریعے ستاروں کے اندرونی حصوں میں بنتے رہے ہیں. اچھا، that new material is eventually recycled. that new material، یہ نیا مواد is eventually recycled، آخر میں استعمال ہو جاتا ہے into subsequent generations of stars and planets، بعد میں ستاروں اور سیاروں کے بننے میں. subsequent بعد میں، جنریشن نسل، یعنی بننے، آف اسٹارز اینڈ پلانٹس، ستاروں اور سیاروں کے، یعنی ستاروں اور سیاروں کے بننے میں. اچھا، یہ نیا مواد آخر میں بعد میں ستاروں اور سیاروں کے بننے میں استعمال ہوتا ہے. ریسائیکلڈ استعمال ہوتا ہے ایونچولی، آخر میں. دا گروپنگز آف اسٹارز، ستاروں کی گروہ بندی، گروپنگ گروہ بندی کو کہتے ہیں. دیٹ فارم ٹوگیدر، جو ایک ساتھ بنتی ہے. کین ویری فرام اے فیو اسٹارز ٹو مینی ہنڈریڈس اور تھاؤزینڈس. تو ان میں چند ستاروں سے لے کر بہت سے سینکڑوں یا ہزاروں تک میں فرق ہو سکتا ہے. کین ویری، فرق ہو سکتا ہے، ویری فرق ہونا. اچھا، تو نیکسٹ ہے دی اسٹارز ان ایچ کلسٹر ہیو، ہر گروہ میں ستاروں کی ہوتی ہے. ویرائٹی آف ماسز، مختلف کمیت، یعنی ہر گروہ میں ستاروں کی ایک مختلف کمیت ہوتی ہے. دا موسٹ ماسیو اسٹارز آر ریئر، سب سے زیادہ کمیت والے ستارے کم ہوتے ہیں. موسٹ ماسیو، سب سے زیادہ کمیت والے، ریئر، کم. while the least massive stars are most numerous، جبکہ سب سے کم کمیت والے ستارے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. least massive، سب سے کم کمیت والے. most numerous، سب سے زیادہ. numerous، زیادہ. اچھا، ہبل has probed star cluster of all sizes، ہبل نے تمام جسامت کے ستاروں کے جرمٹ کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے. پروبڈ، گہرائی سے جائزہ لیا ہے. سٹار کلسٹر، ستاروں کے جرمٹ کی. آف آل سائز، تمام جسامت کے. اینڈ یوز اسپیکٹروسکوپی ٹو ڈیٹرمن، اور معلوم کرنے میں اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کرتا ہے. ڈیٹرمن، معلوم کرنا. دی ڈیٹیل کیمسٹری ان سٹار کلسٹر ممبرس، ستارے کے جرمٹ میں موجودہ ہر ستارے کی تفصیل سے ساخت، طبی اور کیمیائی خواص، اور ستارے کے جرمٹ میں موجود ہر ستارے کی تفصیل سے ساخت، طبی اور کیمیائی خواص معلوم کرنے میں. اچھا، کیمسٹری کا مطلب ہے ستارے کی ساخت، طبی اور کیمیائی خواص. اچھا، اس سینٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. ہبل نے تمام جسامت کے ستاروں کے جرمٹ کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے اور ستارے کے جرمٹ میں موجود ہر ستارے کی تفصیل سے ساخت، طبی اور کیمیائی خواص معلوم کرنے میں اسپیکٹروسکوپی کا استعمال کرتا ہے. اچھا، تو نیکسٹ ہے بائی ٹیکنگ پریسائز آبزرویشنز آف اسٹار کلسٹر ممبرس،
جرمٹ میں موجود ستاروں کا صحیح مشاہدات کرنے میں، پریسائز آبزرویشنز، صحیح مشاہدات، ٹیکنگ کرنا، ٹیکنگ پریسائز آبزرویشنز، صحیح مشاہدات کرنے میں۔ اچھا، اب اسٹار کلسٹر، ستاروں کے جرمٹ کی، جرمٹ میں موجود ستاروں کی، ممبرز ارکان یعنی موجود ستاروں کی جو جرمٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، سائنٹسٹ یوزنگ ہبل، سائنسدان جب ہبل دوربین استعمال کرتے ہیں، can determine their luminosities and temperatures، تو وہ ان ستاروں کی چمک اور درجہ حرارت معلوم کر سکتے ہیں۔ معلوم کر سکتے ہیں۔ لومیناسٹی کہتے ہیں چمک کو، ٹیمپریچر درجہ حرارت، یعنی جرمٹ میں موجود ستاروں کی صحیح مشاہدات کرنے میں سائنسدان جب ہبل دوربین استعمال کرتے ہیں تو وہ ان ستاروں کی چمک اور درجہ حرارتوں معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا تو when their nuclear fuel is exhausted، جب ان کی جوہری ایندھن ختم ہو جاتا ہے، نیوکلیئر جوہری فیول ایندھن، ایگزاسٹڈ ختم ہو جاتا ہے، the most massive stars explode in a spectacular fashion، تو سب سے زیادہ کمیت والے ستارے ایک زبردست طریقے سے پھٹنے لگتے ہیں، ایکسپلوڈ پھٹنے لگتے ہیں، ان اسپیکٹیکولر فیشن، ایک زبردست طریقے میں، یعنی ایک زبردست طریقے سے، اسپیکٹیکولر زبردست فیشن طریقے، کالڈ اے سپرنووا، جسے سپرنووا کہا جاتا ہے، جسے سپرنووا کہتے ہیں۔ سپرنووا یہ ستارے کا نام ہے جس کی ایک تباکن دھماکے کی وجہ سے چمک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، لیونگ بیہائنڈ نیوٹران سٹارز، جو اپنے پیچھے نیوٹران ستارے چھوڑتے ہیں، بلیک ہولز، یعنی بلیک ہولز چھوڑتے ہیں۔ بلیک ہول فضا میں ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کی کشش ثقل کی ایریا میں اتنی شدت ہوتی ہے کہ اس سے کوئی مادہ یا شعاع نہیں نکل سکتی۔ اچھا، اور نتھنگ ایٹ آل، یا بالکل کچھ نہیں، یا بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی اس سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، پورے سنٹینس کو، جب ان کی جوہری ایندھن ختم ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ کمیت والے ستارے ایک زبردست طریقے سے پھٹنے لگتے ہیں، جسے سپرنووا کہتے ہیں، جو اپنے پیچھے نیوٹران ستارے اور بلیک ہولز چھوڑ جاتے ہیں، یا بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ گلیکسیز آر واسٹ کاسمک آئی لینڈز، کہکشائیں وسیع کائنات والی جزیرے ہوتے ہیں، واسٹ وسیع کاسمک کائنات والی آئی لینڈز جزیرے، آف اسٹار گیس ڈسٹ اینڈ ڈارک میٹر، ستاروں گیس گرد یا دل اور سیاہ مادے کے، یعنی کہکشائیں وسیع کائنات والی ستاروں گیس گرد اور سیاہ مادے کے جزیرے ہوتے ہیں، ہیلڈ ٹوگیدر بائی گریویٹی، جو کشش ثقل سے اکٹھے جڑے ہوتے ہیں، بائی گریویٹی، کشش ثقل سے، گریویٹی کہتے کشش ثقل کو، ہیلڈ ٹوگیدر اکٹھے جڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، کہکشائیں وسیع کائنات والی ستاروں گیس گرد اور سیاہ مادے کے جزیرے ہوتے ہیں جو کشش ثقل سے اکٹھے جڑے ہوتے ہیں۔
اچھا، ہبلز کین آئی ہیز ریویلڈ، ہبل کی تیز نظر نے اور ظاہر کر دیا ہے، ریویلڈ ظاہر کر دیا ہے، کینو تیز، آئی آنکھ یعنی نظر. intricate details of the shape, structures and histories of galaxies. کہکشاؤں کے شکلوں، ساخت اور تاریخ کے مشکل معلومات یا حقائق سے، یعنی ہبل کی تیز نظر نے کہکشاؤں کے شکلوں، ساخت اور تاریخ کے مشکل معلومات یا حقائق سے پردہ اٹھایا ہے یا ظاہر کر دیا ہے. ویدر الون، خواہ یہ اکیلے ہو، ایز پارٹ آف اسمال گروپس یا چھوٹے گروہ کا حصہ ہو، اور ود ان ایمینس کلسٹرز یا بہت بڑے جھرمٹ کے اندر ہو. ایمینس بہت بڑے، کلسٹرز جھرمٹوں کے اندر ہو، اور ود ان ایمینس کلسٹرز یا بہت بڑے جھرمٹوں کے اندر ہو. یعنی ہبل کی تیز نظر نے کہکشاؤں کے شکلوں، ساخت اور تاریخ کے مشکل معلومات یا حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، خواہ یہ اکیلے ہو، چھوٹے گروہ کا حصہ ہو یا بہت بڑے جھرمٹ کے اندر ہو. انٹریکیٹ کہتے ہیں مشکل، ڈیٹیلز یعنی ڈیٹیل یہاں مطلب ہے معلومات یا حقائق. اچھا، تو نیکسٹ ہے فرام سپر میسیو بلیک ہولز ایٹ گیلیکٹک سینٹرز. کہکشاؤں کے مراکز میں بہت بڑے کمیت کے بلیک ہول سے لے کر، سپر میسیو بہت زیادہ کمیت والے بلیک ہولز، بلیک ہول کہاں پہ؟ ایٹ گیلیکٹک سینٹرز، کہکشاؤں کے مراکز میں. گیلیکٹک کہتے کہکشاؤں کے، سینٹرز مراکز. ٹو جائنٹ برسٹس آف اسٹار فارمیشن، ستارے بننے کے زوردار دھماکوں تک. جائنٹ زوردار، برس دھماکوں، اب اسٹار فارمیشن ستاروں کے بننے کے. اچھا، ٹو ٹائٹانک کولیشنز بٹوین گلیکسیز، کہکشاؤں کے درمیان زبردست ٹکراؤ تک. کولیشنز ٹکراؤ، بٹوین گلیکسیز کہکشاؤں کے درمیان. These discoveries allow astronomers to probe. ان دریافتوں کی وجہ سے ماہرین فلکیات تہ تک پہنچ سکتے ہیں. پروب تہ تک پہنچنا، اسٹرانومرز ماہرین فلکیات، ڈسکوریز دریافتیں. اچھا، کس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ دا کرنٹ پراپرٹیز آف گلیکسیز، کہکشاؤں کی موجودہ خصوصیت والی کی، کرنٹ موجودہ پراپرٹیز خصوصیات آف گلیکسیز کہکشاؤں کی. ایز ویل ایز ایگزامن، جبکہ یہ سراغ بھی لگا سکتے ہیں. ایگزامن کا مطلب ہے یہ سراغ لگانا. ہاؤ دے فارمڈ، کہ یہ کس طرح بنتے ہیں، کہ یہ کس طرح بنے ہیں. اینڈ ڈیولپڈ اوور ٹائم، اور وقت کے ساتھ کس طرح بڑھتے ہیں. اچھا، اس سنٹینس کو دوبارہ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں پورے سنٹینس کو. کہکشاؤں کے مراکز میں بہت بڑے کمیت کے بلیک ہول سے لے کر ستارے بننے کے زوردار دھماکوں، کہکشاؤں کے درمیان زبردست ٹکراؤ تک. ان دریافتوں کی وجہ سے ماہرین فلکیات کہکشاؤں کی موجودہ خصوصیات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ یہ سراغ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ کس طرح بڑھتے ہیں. اچھا، تو نیکسٹ ہے اسٹرانومرز کلاسیفائی گلیکسیز انٹو 3 میجر کیٹیگریز. ماہرین فلکیات کہکشاؤں کو 3 بڑے اقسام میں تقسیم کرتے ہیں. کلاسیفائی تقسیم کرنا، میجر بڑے، کیٹیگریز اقسام. وہ کون سے ہے؟ ایلیپٹیکل یعنی بیضوی شکل کے، اسپائرل گول شکل کے، اینڈ ایریگولر اور باقاعدہ شکل کے. These galaxies span a wide range of sizes. یہ کہکشائیں
ایک وسیع قسم کے جسامتوں پر مشتمل ہے. وائڈ رینج وسیع قسم کے اب سائزز اور جسامت کے سپینوں مشتمل ہیں. فرام ڈوارف گلیکسیز یعنی چھوٹے گلیکسی سے لے کر کنٹیننگ ایس فیو ایس 100 ملین سٹارز جو 100 ملین یعنی جو 10 کروڑ ستاروں پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹو جائنٹ گلیکسیز بڑے کہکشاؤں تک، اور وہ بڑے کہکشاں کون سے ہوتے ہیں؟ ود مور دین اے ٹریلین سٹارز جن میں کربوں ستاروں سے جو کربوں ستاروں سے زیادہ پر مشتمل ہوتے ہیں یہ کہکشاں. اچھا اب اس سینٹینس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. یہ کہکشاں 100 ملین یعنی 10 کروڑ ستاروں پر مشتمل چھوٹے کہکشاؤں سے لے کر کربوں ستاروں پر مشتمل بڑے کہکشاؤں تک ایک وسیع قسم کے جسامتوں پر مشتمل ہے. اچھا تو نیکسٹ ہے ایلپٹیکل، بیضوی شکل کے کہکشاں which account for about 1/3 of all galaxies جو تمام کہکشاؤں کا تقریباً 1/3 ہے، یا جو تمام کہکشاؤں کے تقریباً 1/3 پر مشتمل ہے. account for مشتمل ہے 1/3 1/3. vary from nearly circular to very elongated ان میں تقریباً گول شکلوں سے لے کر بہت لمبے شکلوں تک فرق موجود ہوتا ہے. ویری یعنی فرق موجود ہوتا ہے. نیئرلی تقریباً سرکولر گول شکل کے، ویری ایلانگیٹڈ بہت لمبے، ویری بہت ایلانگیٹڈ لمبے یعنی اچھا. بیضوی شکل کے کہکشاں جو تمام کہکشاؤں کا تقریباً 1/3 ہے، ان میں تقریباً گول شکلوں سے لے کر یعنی گول شکل والے کہکشاؤں سے لے کر بہت لمبے شکلوں والے کہکشاں تک فرق موجود ہوتا ہے. اچھا they possesses comparatively little gas and dust ان میں نسبتاً کم گیس اور گرد موجود ہوتا ہے. کمپیریٹیولی نسبتاً. اچھا کنٹین اولڈر سٹارز پرانے ستاروں پر مشتمل ہوتے ہیں. اینڈ آر ناٹ ایکٹیولی فارمنگ اسٹار اینی مور اور مزید تواتر سے ستارے نہیں بنا رہے ہیں. ایکٹیولی تواتر سے، اینی مور مزید. The largest and rarest of these ان میں سب سے بڑے اور سب سے کم پائے جانے والے کو لارجسٹ سب سے بڑے، ریئرسٹ سب سے کم پائے جانے والے. اچھا تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالڈ جائنٹ ایلپٹیکلز یعنی بہت بڑے بیضوی شکل کی کہکشاں. یعنی ان میں سب سے بڑے اور سب سے کم پائے جانے والے کو بہت بڑے بیضوی شکل کے کہکشاں کہا جاتا ہے. اچھا آر اباؤٹ 300,000 لائٹ ایئرس اکراس جو تقریباً 3 لاکھ نوری سالوں کے دوری پر ہے. اکراس دور یا دوریاں. اچھا اسٹرانومرز تھیورائز ماہرین فلکیات کا خیال ہے that these are formed by the mergers of smaller galaxies کہ یہ نسبتاً چھوٹے کہکشاؤں کے آپس میں ضم ہونے سے بنتے ہیں. مرجرز آپس میں ضم ہونے، اور اسمالر گلیکسیز اسمالر نسبتاً کم گلیکسیز کہکشاں. اچھا مچ مور کامن آر ڈوارف ایلپٹیکل اس سے زیادہ عام قسم کے چھوٹے بیضوی شکل کے کہکشاں ہوتی ہے. کامن عام قسم کے، ڈوارف چھوٹے ایلپٹیکلز بیضوی شکل کے
یعنی کہکشائیں 20ویں شکل کے کہکشائیں which are only a few thousand light years wide جو صرف چند ہزار نوری سالوں کے فاصلے پر ہے. لائٹ ایئرز نوری سال. اچھا اسپائرل گلیکسیز اپیئر ایز فلیٹ گول شکل والی کہکشائیں چپٹے دکھائی دیتے ہیں. فلیٹ چپٹے اپیئر دکھائی دیتے ہیں. بلو وائٹ ڈسک آف سٹارز ستاروں کے نیلگو سفید طبقوں کی طرح ہے. بلو وائٹ نیلگو سفید ڈسکس طبق ڈسک کہتے ہیں طبقوں ڈسکس طبقوں. اچھا گیس اینڈ ڈسٹ گیس اور گرد پر مشتمل ہوتے ہیں. with yellowish bulges in their centers اور ان کے مرکز میں پیلے رنگ کے ابھار ہوتے ہیں. یلووش پیلے رنگ کے بلجز ابھار in their centers ان کے مرکز میں. یعنی گول شکل والی کہکشائیں چپٹے دکھائی دیتے ہیں. ستاروں کے نیلگو سفید طبقوں کی طرح ہے. گیس اور گرد پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کے مرکز میں پیلے رنگ کے ابھار ہوتے ہیں. بلجز کہتے ہیں ابھار کو. These galaxies are divided into two groups یہ کہکشائیں دو گروہ میں تقسیم ہے. اچھا یہ دو گروپ کون سے ہے؟ نارمل اسپائرلز یعنی عام قسم کے گول شکل والی کہکشائیں اینڈ بارڈ اسپائرلز اور سلاخدار یا داری دار گول شکل والی کہکشائیں. بارڈ سلاخدار یا داری دار. اچھا اسپائرلز آر ایکٹیولی فارمنگ سٹارز 20ویں شکل والی کہکشائیں تواتر سے ستارے بنا رہے ہیں. ایکٹیولی تواتر سے اینڈ کمپرائز اے لارج فریکشن آف آل دی گلیکسیز اور تمام کہکشاؤں کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے. لارج بڑے فریکشن حصے کمپرائز مشتمل ہے آف آل دی گلیکسیز تمام کہکشاؤں کے. ان دا لوکل یونیورس مقامی کائنات میں یعنی نزدیک والے کائنات میں. اچھا 20ویں شکلوں والی کہکشائیں تواتر سے ستارے بنا رہے ہیں اور مقامی یعنی نزدیک والے کائنات میں موجود تمام کہکشاؤں کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج یہاں تک کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. تو ایسے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے گی. انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے پارٹ نمبر 3 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.